اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان۔ دیکھیے، افسوس اس بات کا ہے کہ سورہ حمد سے لے کے سورہ والناس کی سین تک 114 سورے ہیں، جس میں زیر زبر پیش تک کی تحریف قیامت تک ممکن نہیں ہے، اور بقول ایک عالم دین کے کہ پارے چھپے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ یعنی آپ کسی مکتبہ فکر کے پاس چلے جائیے تو وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ 30 پارے ہیں جو کہ چھپے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ کسی مسجد میں چلے جائیے، کسی امام بارگاہ میں چلے جائیے، کہیں کا بھی قرآن مجید اٹھا لیں اور قرآن کو قرآن سے ملا لیں۔ ایک تو بچوں کو گمراہ کیا گیا ہے کہ بعض کے یہاں 40 پارے ہیں، گمراہ کیا گیا ہے، اور اس کا علاج یہ ہے عین الیقین، آنکھ سے دیکھیں اور اس کی تصدیق کریں۔ حرف کو حرف سے ملا لیں، زیر کو زیر سے ملا لیں، زبر کو زبر سے ملا لیں، پیش کو پیش سے ملا لیں، اور سورہ حمد سے چلتے ہوئے والناس کی سین تک آئیے۔ اگر کہیں رتی برابر آپ کو زیر زبر پیش یا کہیں کسی مقام پہ تحریف نظر آئے تو آپ، میں کہتا ہوں FIR کٹوا دیجیے اس کے خلاف، یہ اس نے کیا کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جب لوگ بولتے ہیں تو بدگمانی کو اللہ تعالیٰ نے بہت برا کہا ہے، بہت برا بھلا کہا ہے۔ بدگمانی کو آپ اس طرح رد کر سکتے ہیں کہ عین الیقین، آنکھ سے دیکھیں اور تصدیق کریں۔ امام مالک کے ماننے والے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے، یہ 4-5 جتنی بھی فقہ ہیں، سب کے قرآن مجید ایک ہی ہیں۔ سورہ حمد سے والناس کی سین تک 114 سورے ہیں، 30 پارے ہیں، چھپے ہوئے نہیں ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ مگر افسوس اس بات کا ہے ترجمے مختلف ہیں، اور ہم ایک مرکز پہ آئیں گے ترجمے سے۔ امت مسلمہ کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ان کو قرآنی آیات کے ذریعے ایک مرکز پہ نہیں آنا ہے، ان کو ترجمے کے حساب سے ایک مرکز پہ آنا ہے۔ مگر اگر 5 فقہ کے 5 عالموں کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے تو ایک امام کے 100 معنی نکالیں گے، ایک اولو الامر کے 100 معنی نکالیں گے، ایک راسخون فی العلم کے، اوتی العلم کے، اولو الالباب کے، اہل الذکر کے 100 معنی نکالیں گے، مولا کے 100-200 معنی نکالیں گے، ولی کے 100-200 سے زیادہ معنی نکالیں گے۔ ہم ایک مرکز پہ جمع ہوں گے معنی کے حساب سے، آیت کے حساب سے نہیں، معنی کے حساب سے، اور معنی کے حساب سے ہم منتشر ہیں، ایک نہیں ہے۔ اسی لیے امت مسلمہ آج فلسطین کا حشر دیکھیے، مصر نے اپنی سرحد بند کی ہوئی ہے، کوئی پانی نہیں جائے گا، کوئی کھانا نہیں جائے گا۔ بعض فرقوں پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے فرزند رسول کو کربلا بلا کے شہید کیا اور مارا۔ آج فلسطینیوں کو کون مار رہا ہے اور کون ان کو شہید کر رہا ہے؟ سارا راستہ تو آپ نے غزہ کا جو ہے وہ جانے کا مصر سے وہ تو بند کر دیا ہے۔ پانی کیسے جائے گا، کھانا کیسے جائے گا، خوراک کیسے پہنچے گی، دوا کیسے پہنچے گی؟ آپ نے تو اس کو بند کر دیا سارے راستے کو۔ اب مصر کے لیے کوئی نہیں بولتا ہے، اب اردن کے لیے کوئی نہیں بولتا ہے، اب اسلامی ممالک 56-57 ممالک کے لیے کوئی بھی نہیں بولتا ہے۔ وہاں جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں وہ خون کس کے سر جائے گا؟ کن حاکموں کے سر کے اوپر وہ خون جائے گا؟ وہ 34,000-35,000 بولتے ہیں، جبکہ 1.5-2 لاکھ سے زیادہ خواتین، بچے، مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان سب شہید ہو گئے۔ جو شکم مادر تھے وہ بچے شہید ہو گئے، ختم ہو گئے۔ کم و بیش ان کی تعداد 1.5 لاکھ سے اوپر ہیں جو اب تک غزہ کے اندر بمباری سے شہید ہو چکے ہیں۔ اس کا خون کس کے سر جائے گا؟ کون ہے 56-57 ممالک میں جس کے سر اس کا خون جائے گا؟ ایک مسلمان کا قتل پوری امت کا قتل ہے۔ ایک مسلمان کو بچانا کعبے کی حرمت سے افضل ہے۔
حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اتنا قتل عام جو ہوا ہے، اس کا خون کس کے سر جائے گا؟ اگر ہم مسلمان مفہوم کے لحاظ سے بھی ایک مرکز پہ ہوتے تو وہ نہیں ہوتا جو غزہ میں ہوا ہے یا ہو رہا ہے، کبھی نہ ہوتا۔ ہم نے ہر ایک کے 100 200 معنی نکال لیے ہیں، اس لیے ہم ایک مرکز پہ نہیں ہیں، ہم منتشر ہیں، اور منتشر لوگوں کو ورغلانا، ان کو دھوکے میں ڈالنا، ان کو اپنی طرف کھینچنا بہت آسان کام ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔